عزت. حضرت طارق بن زیاد نے کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے ساری زمین کو پاک کر رکھا ہے, زندہ رہیں گے تو نسلیں آباد ہو جائیں گی, اور مر جائیں گے تو شہید کہلائے جائیں گے. تو تاریخ ہے کہ صرف 350 مسلمانوں نے پورے اسپین کو فتح کر لیا تھا, کیونکہ وہ شریعت کے پابند تھے, تلوار کی چھاؤں میں بھی نماز چھوڑتے نہیں تھے, اخلاق و کردار ان کا بہت اچھا تھا, حضور کی دی ہوئی شریعت پہ عمل کرتے تھے. جب تک اس طرح سے مسلمان زندگی جیتا رہا, کامیاب ہوتا رہا. لیکن جب اچھے بستر بنا کے خواب غفلت میں سونے لگا تو پھر ظالم اور جابر حکمراں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ مسلط کیے. آج سے 500-700 سال پہلے چنگیز خان جو منگول کا تھا, چائنا کے قریب کا تھا, بڑا ظالم اور جابر انسان تھا. جب دور عباسیہ میں مسلمانوں میں آرام طلبی زیادہ آ گئی تو وہ چنگیز خان جس سے مسلمانوں کا کبھی کوئی رشتہ نہیں تھا, وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے عراق ایران میں پہنچ گیا. اور جانتے ہیں اس کا حال کیا تھا؟ مسلمانوں کی گردن کاٹتا تھا اور کھوپڑی سے بھیجے کو کچا چبا جاتا تھا, اور پھر یہ کھوپڑی میں سنو بھیا, کھوپڑی میں جو ہے شراب ڈال کے پیتا تھا, پھر مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بناتا تھا اور اس میں آگن لگا کر کے ناچتا تھا. اتنا بھیبھیت کر دیا مسلمانوں کو کہ چنگیز خان کے نام پہ مسلمان کرتے تھے, ڈرتے تھے, گھر چھوڑ کر جنگل میں بیابان میں چلے گئے, گھا میں چلے گئے مسلمان. 100 سال تک مسلمانوں پہ ایسا ہی ظلم ہوتا رہا. لیکن اے عزیزو, جب مسلمان اللہ کی طرف پہ لوٹ آتا ہے, نبی کی شریعت کی طرف لوٹ آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے بہت پاور اور شکتی دے دیتا ہے. وہ تلوار سے انسانوں کی گردنیں کاٹ رہا تھا, لیکن پھر انہی میں سے کچھ عابد شرع دار نکلے, کچھ صوفی درویش نکلے, راتوں کو اٹھ کر خدا کو منانے والے نکلے, آنکھوں سے آنسو بہانے والے نکلے. تو جانتے ہو اسی کی نسل ہے, چنگیز خان کی نسل ہے, جو اسلام مٹانے کے لیے آیا تھا. اسی کی نسل میں ان صوفیوں درویش کے ذریعے اسلام پہنچ گیا. تو کہنا یہ ہے کہ اے مسلمانوں, شریعت کے مطابق زندگی نہ کھانا کھانا ہے, نہ کھجور کھانا ہے, روزے پر روزہ رکھنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے پر روزہ رکھنا شروع کر دیا. صحابہ نے حضور کو جو دیکھا نا تو ان میں بھی جذبہ پیدا ہوا, اور لوگ سوچنے لگے کہ کیا حضور کو ہمیں کرتے ہو گئے, جو حضور کرنے شکا نہیں کرو. تو سارے صحابہ نے حضور کے اس عمل پر نقل کرنا شروع کر دیا کہ بغیر کچھ کھائے پیے روزے بے روزہ, نہ پانی پی رہے نہ کھانا کھا رہے. تو ایک بات بتاؤ کہ ایک دن تو کسی طرح گزر جائے گا, لیکن دوسرے دن کا حال کیا ہوگا؟ پھر تو کمزور ہو جائے گا انسان, چلنے میں کشٹ ہوگا, بے ہوش ہو سکتا ہے, پھر جا سکتا ہے. یہی ہوا بھی. مسجد نبی وہ صحابہ جو آئے روزے میں روزہ رکھ کر کے, کچھ کھاوا دوا کیا نہیں تھا, حضور کی نقل کی تھی, بے ہوش ہو گئے. حضور نے ان کے اس عمل کو جو دیکھا نا تو خوش نہیں ہوئے, بڑے راگ ہو گئے, جلال کی کیفیت میں آ گئے, اور فرماتے کیا کون ہے میرے مصر, میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. ابھی حضور اسی جلال کی کیفیت میں تھے کہ حضرت جبریل امین مکین سدرہ, حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کسی آیت کریمہ کو لے کر
رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ما آتاکم رسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا جیتا تمہیں رسول دین সেটা নিয়ে নে যেটা নিষেধ করে দেন সেটা নিবেন না مسلمانوں جب تک یہ مسلم سماج رسول اللہ کی شریعت پر قائم رہا دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑتے ہیں مسلمانوں لیکن جب رسول اللہ کی شریعت سے ہٹ کر اپنی مرضی کے کام کرنے لگا تو چند سالوں میں مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا اسپین کا نام سنا ہے اندلس اسے کہتے ہیں اسپین تو اسپین جو مرکز تھا عیسائیوں کا 350 مسلمان وہاں گئے تھے وہ بھی بہت دور تک پانی ہی پانی تھا نوکا سے گئے تھے اور جب نوکا کنارے لگی تو نوکا میں آگ لگا دیا کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا